ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کی بازار کا حال احوال جاننے کے لیے تاجر کا بیس بدلا اور بازار میں داخل ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چند دکانداروں کے پاس گئی، ان سے کچھ حال احوال پوچھا۔ تاجر کی روب میں بازار کے بارے میں پوچھا، پھر جا کر ایک بازار کے نکر پر کھڑی ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے نہیں پہچانا کہ اس کے پیچھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو کہ مصر کا سلطان ہے۔ سلطان اپنے آنکھوں سے بازار کو بڑی باریکی سے دیکھ رہا تھا کہ کس طرح کے گاہک بازار میں آ رہے ہیں، کیا کیا چیزیں خرید و فروخت ہو رہی ہے، بازار میں تاجروں کا گاہک کے ساتھ کیسا رویہ ہے اور کس قسم کے گاہک بازار میں خریدی کر رہی ہے۔ ابھی سلطان یہ چیزیں دیکھ رہا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک نوجوان پر پڑی، جس کو دیکھ کر سلطان کے نظریں چند لمحوں کے لیے اس پر جم گئی۔ وہ نوجوان بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ اس کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ آج کے دور کا یوسف ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ نوجوان ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑی ہوئی تھا، جس کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی کہ یہ نوجوان کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ وہ نوجوان چلتے چلتے ایک دکان کے کونے پر جا کر بیٹھ گیا، جہاں وہ معمول کی طرح بیٹھتا اور جوتوں کی مرمت کا کام کرتا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات اس وقت ہوئی جب اس نوجوان نے اپنی دکان لگائی تو گاہک فوراً اس کی دکان پر آنا شروع ہو گئی۔ اس نوجوان نے 3-4 گاہکوں کی جوتے کی مرمت کی، اور جیسے ہی اس نے 2 سونے کی سکے کما لی تو اس نے فوراً سے اپنا سامان سمیٹا اور ایک روٹی والے کے پاس گیا اور 4 روٹیاں خریدی اور واپس چلا گیا۔ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ نے سوچا کہ شاید اس کو کوئی کام پڑ گیا ہوگا، اس لیے یہ صرف 2 سکے ہی کما کر چلا گیا۔ لیکن جب دوسری دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ بیس بدل کر بازار میں داخل ہوئی تو فوراً سلطان کی نظر اس نوجوان پر پڑی، اور معمول کی طرح اس نے صرف 2 سکے جب کما لی تو اپنا سامان سمیٹا اور روٹی والی کے پاس گیا اور 4 روٹیاں خریدی اور واپس چلا گیا۔ یہ دیکھ کر سلطان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ آخر اتنا خوبصورت نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کیوں کرتا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ صرف یہ 2 سکے ہی کیوں کماتے ہیں۔ یہ بات سلطان معظم کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جب سلطان تیسری دن بازار میں سلطان آیا تو پھر وہی چیز دہرائی گئی، تو اب سلطان کو مزید تجسس پیدا ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس روٹی والے کے پاس گیا اور کہا، مجھے 2 روٹیاں چاہیے۔ روٹی والے نے سلطان کے ہاتھ میں 2 روٹیاں دیتی ہوئی کہا کہ 1 سکہ دے دو۔ سلطان معظم نے 1 سکہ ادا کرتی ہوئی کہا کہ یہ نوجوان جو جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے، یہ صرف 4 سکے ہی کیوں کماتا ہے اور تم سے روٹی خرید کر واپس گھر کیوں چلا جاتا ہے، حالانکہ اس کا کام اتنا اچھا ہے کہ اس کی دکان لگتی ہی فوراً گاہک آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ اپنی گاہکوں کو چھوڑ کر صرف 2 سکے کما کر کیوں چلا جاتا ہے۔ تندور والے نے کہا، اے بھائی، ہمیں کیا معلوم، یہ نوجوان تو ہمیں دیوانہ لگتا ہے۔ کئی بار اسے ہم کہہ چکے ہیں کہ تمہارے گاہک واپس لوٹ کر دوسرے مرمت کرنے والوں کے پاس جاتی ہے، تم اپنی دکان کو وقت کیوں نہیں دیتی، صرف 2 سکے ہی کیوں کماتے ہو؟ تو نوجوان آگے سے ہنس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنا مجھے چاہیے میں اتنا کما لیتا ہوں، مجھے زیادہ کی ضرورت نہیں۔
اور ہمیں بھی اس بات پر بڑی حیرانی ہوتی ہے، لیکن آج تک اس نے اس کی پیچھے چھپی راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ بیس بدل کر بازار میں داخل ہوئی اور اب اس نوجوان کی انتظار کرنے لگی۔ تھوڑا ہی وقت گزرا کہ وہ نوجوان دوبارہ معمول کی طرح بازار میں آیا اور جا کر کونے پر اپنی دکان لگائی اور فوراً اس کے پاس گاہک آنا شروع ہو گئی۔ اب جیسے ہی اس نوجوان نے 2 سکے کما لی تو وہ فوراً روٹی والے کے پاس گیا اور جا کر اس سے روٹی خریدی اور دوبارہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور اب سلطان صلاح الدین اس نوجوان کا پیچھا کرنے لگا۔ بازار میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ مسلسل 4 دن سے سلطان ایک تاجر کی بیس میں یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ اب وہ نوجوان پیدل چلتا ہوا جا رہا تھا اور سلطان بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ پیدل چلتا چلتا اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ نوجوان ایک وادی میں جا پہنچا جہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ نوجوان نے اپنا سامان رکھ کر جھونپڑی کے ساتھ درخت کے سائے میں رکھ کر اندر چلا۔ سلطان اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور چلتا چلتا اس جھونپڑی کے دروازے پر جا پہنچی۔ پہلے تو سلطان نے چاہا فوراً سلام کر کے اندر چلا جائے، لیکن پھر سلطان نے کچھ آواز سنی اور تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ سلطان کو اندر سے کچھ آوازیں سنائی دی تو سلطان نے جھونپڑی سے ایک سوراخ کے ذریعے دیکھنے لگا کہ اندر کون ہے اور یہ نوجوان کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اور آخر ایسا کیا راز ہے کہ یہ نوجوان صرف 2 ہی سونے کے سکے کما کر روٹیاں خرید کر واپس کیوں چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی سلطان نے جھونپڑی کے اندر جان کھڑ دیا تو دیکھا چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا تھا، کیونکہ سلطان نے دیکھا کہ اس نوجوان نے برتن میں 2 روٹیاں رکھی اور پھر جھونپڑی میں لیٹی ہوئی بوڑھی بزرگ اور بوڑھی عورت کے ہاتھ منہ دھلے۔ ہاتھ منہ دھلانے کے بعد اس نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا کھلانے لگا۔ اب یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی دیکھ رہا تھا۔ اس نوجوان نے جب ان دونوں کو کھانا کھلایا تو بچی ہوئی چند ٹکڑے خود کھائے اور باقی کو 2 روٹیاں ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دی اور ان دونوں کو خدمت میں لگ گیا۔ شاہد وہ 2 روٹیاں رات کے لیے رکھی تھی۔ سلطان معظم یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آخر اس نوجوان کا ان دونوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے کہ یہ نوجوان ان کی اتنی خدمات کر رہا ہے۔ اب سلطان سے برداشت نہ ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سلام کر کے جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ جیسے اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس نوجوان نے سلطان کو تاجر سمجھا اور پھر آپ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور آپ کے سامنے پانی حاضر کیا۔ آپ نے چند گھونٹ پانی کی بڑھتی ہوئی اس نوجوان کو کہا کہ میں بازار سے تمہاری پیچھے کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہوں اور مجھے اپنے چند سوالوں کے جواب تم سے چاہیے اور مجھے امید ہے کہ تم میرے سوالوں کے جواب ضرور دو گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان مسکرانے لگا اور کہا کہ بتاؤ تمہارے کون سی سوال ہے۔ سلطان نے کہا کہ اتنی خوبصورت جوانی کے باوجود تم یہ جوتوں کی مرمت والا کام کیوں کرتے ہو، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تم دن میں صرف 2 سکے ہی کیوں کماتے ہو؟ اگر تم چاہو تو دن میں کئی گنا اس سے زیادہ کما سکتے ہو اور ایک دن تم بہت بڑے دولت مند آدمی بن سکتے ہو، لیکن آخر سے کیا وجہ ہے کہ تم صرف 2 سونے سکے کما کر اپنے گاہکوں کو چھوڑ کر دکان بند کر کے چلے جاتے ہو؟ یہ سن کر اس نوجوان نے سلطان کو کہا اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے، میں اگر اس کو سنانے لگوں تو بہت وقت گزر جائے گا، لہذا کھانے کا وقت ہو رہا ہے، آپ کھانا کھا لیں پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ سلطان نے کہا میں نے بھی 2 روٹیاں اس تندور والے کے پاس سے خریدی جس سے تم نے خریدی تھی، اور آؤ بیٹھ کر پہلے کھانا کھاتے ہیں اور پھر تم مجھے اپنی کہانی سنانا۔ سلطان نے اپنی تیلی
جھولی سے 2 روٹیاں نکالی اور دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد سلطان اس نوجوان سے مخاطب ہوا اور کہا بتاؤ کہ اب تمہاری کہانی کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ بوڑھا آدمی میرا باپ ہے اور یہ بوڑھی عورت میری ماں ہے، اور مجھے بچپن ہی سے سلطان کے وزیر بننے کا شوق تھا۔ میں بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھتا رہا تاکہ میں سلطان کا وزیر بن سکوں، لیکن وقت نے کچھ حالات کا رخ ہی بدل دیا۔ ایک طرف میں جوانی کی سفر کی منزل طے کر رہا تھا تو دوسری طرف میرے بابا جوانی سے نکل کر بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے۔ جب میں جوان ہوا تو بڑھاپے نے میرے باپ کو گھیر لیا۔ اب میرے باپ جس نے مجھے بچپن سے لے کر جوانی تک کھلایا تھا اب وہ کمانے کا لائق نہ رہا، لیکن مجھے پھر بھی سلطان کے وزیر بننے کا جنون تھا۔ میں بڑے بڑے مدرسوں، بڑے بڑے قاضیوں کے پاس تعلیم حاصل کرتا رہا تاکہ اس قابل بن سکوں کہ سلطان کا وزیر بن سکوں، لیکن میرے ماں باپ کہتے کہ بیٹا سلطان کا وزیر بننا کوئی عام بات نہیں، یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے اور اس کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ ایک غریب کا بیٹا کبھی وزیر نہیں بن سکتا، لیکن میں اپنی ماں کو ہمیشہ کہتا کہ میں اپنی سلطان کا وزیر ضرور بنوں گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا یہ خواب بھی بڑا ہو رہا تھا۔ ایک دن میں یہی خواب لے کر گلی میں جا رہا تھا کہ آخر میں ایسا کیا کام کروں کہ میرا کام ہمارے سلطان معظم تک جا پہنچے اور وہ مجھ سے متاثر ہو کر مجھے وزارت کا عہدہ دے دے۔ میں گلی کے نکر پر پہنچا کہ امام صاحب مسجد میں تقریر فرما رہی تھی کہ اگر تم ایک کام کرو تو تم دنیا و آخرت کی ہر چیز حاصل کر سکتے ہو۔ امام صاحب کی الفاظ میرے دل کو جا لگی۔ چند لمحوں کے لیے مجھے ایسا لگا کہ امام صاحب میرے سوال کا جواب دے رہا ہے۔ میں وہیں پر ساکت ہو گیا اور مجھے ایسا لگا کہ میرے قدموں میں آگے چلنے کی ہمت نہ رہی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تم دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، تم اپنے ماں باپ کے غلام بن جاؤ، دنیا تمہارے غلام ہو جائے گی۔ امام صاحب کی یہ الفاظ مجھے ہضم نہ ہوئی اور میں سیدھا امام صاحب کے پاس گیا اور اسے اپنی منزل کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اگر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں تو کیا میں اپنا خواب پورا کر سکتا ہوں؟ تو امام صاحب نے کہا اے نوجوان، یہ خواب تو بہت چھوٹا ہے، ماں باپ کی خدمت کا جو تجھے انعام ملے گا وہ تجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ یہ سن کر میں سیدھا گھر آیا اور اس دن سے لے کر آج تک اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اس خدمت میں مجھے اتنا سکون ملا کہ مجھے اپنا بچپن کا خواب بھول گیا۔ میرا دن رات اپنے ماں باپ کی خدمات میں۔ اس دن سے ہی میں نے اپنے باپ کا سامان اٹھایا اور کام کے لیے چل پڑا، اور اسی دن سے لے کر آج تک میں صرف 2 سونے کی سکے کما کر دوبارہ اپنے گھر آ جاتا ہوں اور اپنا سارا وقت اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں گزارتا ہوں، اور یقین جانے کہ مجھے اس خدمات میں دنیا داری بھول گئی۔ میں ایسا مشغول ہوا ہوں کہ میرا سلطان معظم کا وزیر بننے کا خواب کہیں ایسے سمندر کے پانی میں ڈوبا کہ آج تک دوبارہ واپس نہ آیا، اور جتنا سکون، جتنا اطمینان مجھے اپنے ماں باپ کی خدمات میں ملتا ہے، اتنا سکون کا وزیر بن کے بھی شاید نہ ملتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور کہا کہ اگر تیری خدمات کا علم سلطان صلاح الدین ایوبی کو چل جائے اور اگر وہ تم سے متاثر ہو اور تمہیں اپنا وزیر بنانے کا کام حکم دے تو کیا تم اس کا وزیر بننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ تو یہ سن کر اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں، لیکن اپنے ماں باپ کی
خدمت چھوڑ کر سلطان کا وزیر نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرائے اور اپنا بیس ہٹایا اور کہا، کیا تم نے کبھی اپنی سلطان کو دیکھا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، نہیں، ابھی تک اس گناہگار آنکھوں نے اپنی عظیم سلطان کو نہیں دیکھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نیام سے تلوار نکالی اور نعرہ بلند کرتی ہوئی کہا کہ آپ کا سلطان آپ کے سامنے ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان ہکا بکا ہو گیا اور اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا، سلطان معظم، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا کہ دیر سے صحیح، لیکن تیرا خواب تھا آج پورا ہونے والا ہے، تجھے تیری ہوئی خدمات کا انعام مل رہا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، سلطان معظم، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمات چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تو سلطان نے کہا کہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرو؟ تم اپنے خواب کو بھی پورا کرو اور اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرو۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو 1 مہینے کی تربیت کے بعد اپنا وزیر بنا لیا اور اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کئی جنگوں میں شراکت کی اور اپنی کئی فتوحات حاصل کی۔ اور اسی طرح وہ نوجوان جس کا باپ جوتوں کی مرمت کا کام کرتا تھا، اس کا بیٹا ایک دن سلطان کا وزیر بن گیا، اور وہ کوئی عام سلطان کا نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر تھا۔ دوستو، یہ تھا ماں باپ کی خدمات کا انعام۔